السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غلام مرزا بٹر۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ہزاروں سال سے نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے مسئلہ کشمیر۔ مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں نوشین یوسف۔ السلام علیکم۔ نوشین، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ نوشین، آپ کیا کہیں گے ناظرین کو کہ یہ مسئلہ کشمیر ہے، یہ کیسے حل ہوگا؟ مسئلہ کشمیر کا میرے خیال میں سب سے اہم 3 فریق ہیں مسئلہ کشمیر جو حل کر سکتے ہیں، ایک پاکستان، ایک بھارت، لیکن جو سب سے اہم فریق ہے وہ ہے کشمیر۔ یہ فیصلہ کشمیریوں کا ہے، بے شک پاکستان یا بھارت جتنا مرضی دبا لے، یہ فیصلہ بالآخر اسے کرنا پڑے گا۔ پہلے بھی 1947 میں بھی بھارت کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، پاکستان وجود میں آیا تھا، پھر بنگلہ دیش پھر وجود میں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تحریک آزادی چلتی ہے اور جتنی اس میں جدوجہد ہوتی ہے، سچے لگن ہوتی ہے، جذبے ہوتے ہیں جو کہ کشمیر میں ہمیں نظر آتے ہیں، تو وہ آزادی حاصل کرتی ہیں قومیں۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کشمیر میں جو سب کچھ چل رہا ہے، تو وہاں کے جو یوتھ ہے، وہاں کے جو بزرگ تو تھے ہی تھے جو 70 سال سے جانتے تھے مسئلہ کشمیر کو، جو ان کی یوتھ آئی ہے وہ بہت زیادہ آزادی کے حق میں ہیں، اور انہی کی وجہ سے اب انتہائی اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں بھارت کو۔ 9 لاکھ فوجی کسی علاقے میں چھوٹے سے خطے میں ہونا، 80 لاکھ کی آبادی کے اوپر ہونا بہت بڑی تعداد ہے۔ تو میرے خیال میں جتنا کسی تحریک کو دبایا جاتا ہے وہ اتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور اس کے نوجوانوں میں جتنی اویئرنیس ہوتی ہے، جتنی آگہی ہوتی ہے، جتنا وہ اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو ان کی منزل پر دور نہیں رہتی۔ میم، کل عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نریندر مودی کی غلطی سے کشمیریوں کو آزاد ہونے کا موقع مل گیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مودی بہت ایکسٹریمسٹ ہے۔ انڈیا میں ہمیشہ سے ایک کانگریس کی جب بھی حکومتیں رہی تھیں تو وہ بڑا نرم رویہ رکھتی تھی۔ ابھی اب آپ دیکھیں، نہ مودی چاہتا ہے کہ کشمیر الگ ہو، یعنی بی جے پی بھی نہیں چاہتی، کانگریس بھی نہیں چاہتی کہ کشمیر کو آزادی ملے، لیکن دونوں کے رویوں میں فرق ہے۔ کانگریس کیا چاہتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ انگیج کریں، ان سے بات چیت کریں، وہ اس طرح کے رویوں میں، جیسے دیکھا آپ نے کل راہل گاندھی جو تھے وہ چلے گئے تھے کشمیر، سری نگر وہ، اور پھر بی جے پی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ بڑی صفاقی کا مظاہرہ کیا، ان کو اس ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا، ان کو روکا۔ تو آپ دیکھیں جب کسی کو روک رہے ہوتے ہیں کسی لیڈر کو، تو اس کی اوپینین زیادہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب مودی نے انتہائی قدم اٹھا دیا، جو 70 سال میں کبھی انڈیا کے بہت بڑے بڑے پولیٹیشینز آئے ہیں نا، نہرو تھے اور جتنے بھی اندرا گاندھی وغیرہ، سب نے کوئی نہ ایک رویہ رکھا، لچک رکھی کہ کشمیری اتنے ان کے خلاف انتہائی اقدام پہ نہیں جائیں، کیونکہ اقوام متحدہ میں انڈیا کی ہی وجہ سے یہ کیس کیا تھا اور وہاں پہ قرارداد موجود ہے۔ اب مودی نے جو قدم اٹھایا ہے، انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہوئی ہے، اقوام متحدہ کی جو قرارداد تھی اس کی پاسداری اس نے نہیں کی، تو ان کی وجہ سے کشمیری جو ہیں، ابھی تو انہوں نے کرفیو سے کشمیریوں کو دبایا ہوا ہے، لیکن یہ کب تک دبا سکیں گے؟ کیونکہ جتنا آپ اگینسٹ آپ کی ہونا شروع ہو جائیں گے لوگ۔ اب بھی اگر کوئی انڈیا کے حوالے سے، جیسے پہلے لوگ مفتی جو ہیں، مفتی محبوبہ، ہاں محبوبہ مفتی جو ہیں، وہ انڈیا کے حوالے سے اچھا نرم رویہ رکھتی تھی، عمر عبداللہ وغیرہ کے لوگ نرم رویہ رکھتے تھے، لیکن اب آپ نے دیکھا وہ سارے کے سارے اگینسٹ انڈیا ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مودی نے بہت انتہائی اقدام اٹھایا ہے، اور جب ایک پاپولیشن ہے نا، ایک ایریا ہے، اس ایریا کے لوگوں کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا کریں گے۔ جب وہ اپنے ملک، اپنے علاقے میں انڈیا کا جھنڈا اب لہرا دیا گیا سیکریٹریٹ پہ سری نگر میں، تو اگر وہ دیکھیں گے ان کے اندر ہاسٹیلٹی زیادہ پیدا ہوگی، اور یہ جو مودی نے انتہائی اقدام اٹھایا، اس کی وجہ سے 70 سال سے کم و بیش کشمیر کا ایشو دبا ہی رہتا تھا، سوائے اس کے پاکستان اور انڈیا کی کوئی جنگ ہو اس کے اوپر۔ لیکن اب پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ مودی کے اس اقدام کی وجہ سے اچانک سے انٹرنیشنل کوریج ملی، انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل ممالک، بڑے ممالک کے بارے میں نہیں کہوں گی کیونکہ ہر کسی کے اکنامک ٹائز ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، لیکن جو میڈیا ہے ان کے اوپر بڑی زبردست قسم کی سٹوریز آئی ہیں، کیونکہ میڈیا آزاد ہوتا ہے، ہر جگہ جا کے ورک کرتا ہے۔ انہوں نے جب کشمیر میں ورکنگ دیکھی، کیونکہ ہیومن رائٹس کے اوپر ہمیشہ ہر میڈیا سینسیٹیو ہوتا ہے، تو جب ہیومن رائٹس وائلیشن سے اٹھتا ہے کشمیر کا ایشو، تو میرے خیال میں وہ انٹرنیشنل زیادہ لیول پر پھیل گیا ہے۔ مودی انٹرنیشنلی دبا رہا، وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے، لوگوں کو سپریس کر رہا ہے، اس کے اوپر سے اس نے اتنی بڑی وائلیشن کر دی انٹرنیشنل لاز کی، اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی کر دی ہے، کشمیریوں سے جو ان کا حق خود ارادیت ہے وہ چھین لیا ہے، ان کو اپنے ملک میں ضم کر لیا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہیں۔ ابھی تو وہ شاید اپنے یہ کام کر کے چلا لیں، لیکن آگے جب وہ کرفیو لفٹ ہوگا تو مودی کی ہی اگینسٹ، انڈیا کے اگینسٹ کی بات جا سکتی ہے، جس سے میرے خیال میں انڈیا کو کافی نقصان ہوگا، اور مسئلہ کشمیر جو ہے
एक मौका मिल रहा है कश्मीरी यूथ को कि वो उनको क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मिलना शुरू हो गया इंटरनेशनल मीडिया दुनिया से, इंटरनेशनल मीडिया उनको हाईलाइट कर रहा है, उनको देख रहा है। अब मेरे ख्याल में उनके पास ज़्यादा मौके हो गए हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर आकर अपनी आवाज़ को उठा सकें। मैम ये कहा जाता था कि पहले जो इंडिया है ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो जमहूरियत है, आप इस जमहूरियत को क्या कहेंगे? जमहूरियत में हर किसी को हक दिया जाता है, पाकिस्तान तो पूरी दुनिया को हक दे रहा है, पाकिस्तान में हर क्लियर जो है वो खुद मुख्तार है और अपनी मर्ज़ी से रह सकता है, अपनी मर्ज़ी से बात कर सकता है, तो क्या इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता? देखिए इंडिया बिल्कुल ये हम नहीं डिनाई कर सकते कि इंडिया वाकई में एक बहुत बड़ी जमहूरियत है जिसमें पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी तादाद में अक़लियतें मौजूद हैं। वहाँ पे करोड़ों मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ पे सिख कम्युनिटी मौजूद है, वहाँ पे पारसी हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ मज़हब क्रिश्चियन कम्युनिटी है। बहुत बड़े बड़े होते हैं वाक़यात, वहाँ पर भी होते हैं इंटॉलरेंस के वाक़यात जैसे पाकिस्तान में होते हैं। वो कि अब वहाँ पे इंडिया में ज़्यादा क्योंकि बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा हॉस्टाइल है दूसरे रिलीजन्स के हवाले से, तो वो ज़्यादा हॉस्टाइल हो रही हैं क्योंकि कांग्रेस में सभी पार्टियाँ हैं, सभी को राइट्स मिले हुए होते हैं, तो उस हवाले से पहले इतनी वो एक्सट्रीमिज़म नहीं था इंडिया में, लेकिन अब मोदी की वजह से आ रहा है। लेकिन जमहूरियत के तौर पे तो इंडिया अभी भी देखें एग्जिस्ट करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन। आप देखें उनकी कोई भी इशूज़ होंगे उनकी पूरी नेशन मुत्तहिद होगी, उनके कंट्री जो है वो इकट्ठा होगा, डेमोक्रेटिक वैल्यू। लेकिन जो इन्होंने हरकत की है ना ये 370 वाली, ये डेमोक्रेटिक हरकत नहीं थी, ये एक इलाके के लोगों का राइट था कि उन्होंने उनके अपने मुल्क का दिया हुआ राइट था, नेहरू का खुद का था कि आपने फ़ैसला करना है। तो अब वो अपना उस राइट को छीन लिया उन्होंने उससे इंडिया ने, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में कि इंडिया ने एक बहुत गैर जमहूरी और अनडेमोक्रेटिक हरकत कर दी है, जिसकी वजह से इंडिया का जो जमहूरियत की हवाले से उनकी स्ट्रॉन्ग शनाख्त है दुनिया में वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। मैम सबसे बड़ी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये ताकतवर का साथ क्यों देती है? अक़वाम मुत्तहिदा क्या कहें, सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा को नहीं हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते। मेरे ख्याल में तो जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टिल्ट कर जाती हैं ताकतवर की तरफ, क्योंकि देखें अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने साथ ना देना होता हमेशा ताकतवर का तो शायद वो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के वो 5 ममालिक को चूज़ ही ना करती जिनको अपने हर चीज़ का इख्तियार ही ना दे देती। सारी दुनिया ने उनको दे दिया ना 5 ममालिक को कि आप हमारे फ़ैसले करें, कोई फैसला करता है दूसरा के वीटो कर देता है। तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है हमेशा सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा, अब देखें अरब वर्ल्ड को भी देख लें आप अरब वर्ल्ड से ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में जाएँ, अगर आप कॉन्टेक्स्ट में जाएँ तो आप देखें मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लोग इंडिया के साथ हैं, क्योंकि इंडिया के साथ उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स, इकोनॉमी, आजकल दुनिया इकोनॉमी पर चल रही है। इंडिया अब बहुत नो डाउट बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। पाकिस्तान तो बहुत छोटी इकोनॉमी है, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट करने से बेहतर समझते हैं इंडिया में 1 अरब की पॉपुलेशन को, वो उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन को भी टच कर लेते हैं। तो आप इस सिचुएशन में देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा की भी सिचुएशन थोड़ी वनरेबल है, क्योंकि यही ममालिक हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में बाहर से तो कोई कंट्रीज़ नहीं आते, इसी दुनिया की कंट्रीज़ हैं ना, तो वो ऑलरेडी वो ममालिक जो हैं जब वो किसी भी बड़ी कंट्री का साथ दे रहे होंगे, जैसे अमेरिका के अगेंस्ट कोई राइज़ अप नहीं करेगा। इसी तरह यूके पे माजी में हमने यूके को देखा, बहुत बड़ी ताकत थी, रशिया बहुत बड़ी ताकत थी, इसी तरह इंडिया भी बहुत बड़ी ताकत है। तो अक़वाम मुत्तहिदा में जितने भी ममालिक हैं कमो भी सबकी इंडिया के साथ लिंक्स है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि इस मौके पर वो इंडिया के साथ अपने लिंक्स को ख़राब करे। इसीलिए उनका इम्पैक्ट अक़वाम मुत्तहिदा पर पड़ता है, और अक़वाम मुत्तहिदा जो है फिर हमें नज़र आता है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा तो हमेशा अमेरिका का साथ ही दे देगी, अक़वाम मुत्तहिदा तो हमेशा जाकर रशिया की तरफ ही चली जाएगी। लेकिन अब चूँकि सुपर पावर अमेरिका है और अमेरिका के साथ ही दुनिया की लिंक्स है, तो अक़वाम मुत्तहिदा उसकी तरफ टिल्ट कर देती है। इसी तरह इंडिया में भी अक़वाम मुत्तहिदा की वही अक़वाम हैं, वही सारे नेशंस हैं, वही अक़वाम मुत्तहिदा बनाते हैं, और वो सारे ममालिक इंडिया के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा का नहीं है कि वो बड़े का माइट का साथ दे रहे हैं, बल्कि यह है कि सारी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो उनका साथ देते हैं जिनके साथ उनके अपने अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। मैम सबसे बड़ी अच्छी बात हमने की, मैम मौजूदा हुकूमत को इसके ऊपर क्या कदम उठाना चाहिए? मेरे ख्याल में इंटरनेशनल आगाही के लिए हमें बहुत ज़्यादा ही वोकल और फाड़ होना होगा। अब देखिए एक बहुत हमारा ड्रॉबैक है, ये मैं दुनिया का नहीं समझती। जैसे अभी अरब वर्ल्ड में मोदी को उन्होंने अवार्ड से नवाजा, तो हमने बजाय इसके हम प्रोटेस्ट करते हैं उनके साथ, हमने एक कैंपेन शुरू कर दी अगेंस्ट अरब वर्ल्ड, किरदार कशी की कैंपेन शुरू कर दी। जबकि मैंने आज तक मतलब शायद हो कभी ऐसा हुआ इंडिया के दुनिया के पाकिस्तान के साथ डेफिनेटली इंडिया के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन इंडिया के मैंने कभी किसी मुल्क के साथ बुरे ताल्लुकात नहीं देखे। और स्पेशली उनकी जो नेशन है ना, उनकी नेशन
وہ امریکن سے کو بھی پسند کر رہے ہوں گے, وہ کبھی عرب ورلڈ کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کریں گے, وہ ایران کے بارے میں بھی بات نہیں کریں گے, وہ افغانستان کے بارے میں بات نہیں کریں گے. اور پاکستان میں ایک مسئلہ ہے جو جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا کہ ہمیں ممالک لوگوں کے خلاف جو ہمارے اندر سینٹیمنٹس بھرے ہیں ہمیں اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. عرب ورلڈ نے کر دیا نا, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی جا کر عرب ورلڈ کو پیش کریں, آپ ان کو بتائیں کہ یہ مودی نے ہمارے ساتھ یہ کیا, آپ اس کو ایوارڈ دے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان سے ڈائریکٹلی سفارتی حل پر آپ ہائٹ پر جا کر ان کو انگیج کرتے. آپ نے پوری ایک نیشن کو لگا دیا اس ٹائم, ٹویٹر پہ ٹرینڈز بنا رہے ہیں, سوشل میڈیا پر ووکل ہوئے ہوئے لوگ عرب ورلڈ کی بیشنگ کریں, مسلم ورلڈ کی بیشنگ کریں. اس سے آپ مودی کو نقصان نہیں پہنچا رہے, آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. عرب ورلڈ میں جو لوگ آپ سے سمپتیز بھی رکھتے ہیں نا, وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ تو ہم پاکستانی تو ہمارے خلاف ہی ہر وقت بولتے رہتے ہیں. حالانکہ آپ بھولیں نہیں, ابھی آپ کو کچھ ہی مہینے پہلے عرب ورلڈ کی طرف سے بہت بڑا پیسے ملے ہیں, اربوں ڈالرز ملے ہیں. یو اے ای اور سعودی عرب نے دیا, آپ کو قطر آپ کو دے رہا ہے. یہ بڑے بڑے ممالک ہیں جو آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں, تو آپ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا کریں کہ یہ دیکھو ان سطح پر بھی ہماری مدد ہو رہی ہے. تو اگر میرے حال میں پاکستان سب سے پہلے جو پاکستان کو چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کرے. ہیٹ سے کام نہیں چلے گا. ہم مودی کیا کرتے ہیں, جا کے لوگوں کو گلے کس طرح سے لگا لیتے ہیں دوست بنانے کے لیے. وہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں, اس کے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی جا کے دوسری نیشنلٹیز کے بندوں کے ساتھ ویسے ہی کرتے ہیں. تو بندے کو لگتا ہے کہ یار انڈینس تو بڑے وارم اور بڑے ویلکمنگ لوگ ہوتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ اچھے ٹائز رکھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کیوں بگاڑ کے رکھیں. تو میرے حال میں پاکستانیوں کو